بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 65 ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالتَّمْرَةِ بِالتَّمْرَتَيْنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ، اور جائز ہے بیضہ کی بے دو بیضوں کے ساتھ۔ بیضہ کس کو بولتے ہیں؟ انڈے کو بولتے ہیں۔ اور تمرہ کی بے دو تمرین کے ساتھ، حالانکہ یہ کھانے والی چیزیں ہیں، اخروٹ بھی کھانے والی چیز ہے اور عددی ہے، اور کھجور بھی کھانے والی چیز ہے، حالانکہ کیلی ہے، حالانکہ کیلی ہے ناپی جانے والی ہے، لیکن ڈبے میں نہیں آ رہی نا، ایک آدھ ہے نا، تو ڈبے میں جو نہیں آتی وہ جو ہے کمی زیادتی کے ساتھ جائز۔ ربا اس میں ہوتا ہے جس کو ناپا جاتا ہے، ناپنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اخروٹ دو اخروٹوں کے ساتھ، لیکن انعدام المعیاری، معیار کے یا پیمانے کے نہ ہونے کی وجہ سے فلا يتحقق الربا، ربا کا ثبوت نہیں ہوگا۔ شافعی اس میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کھانا پایا جاتا ہے علامہ مرہ، جیسے گزر چکا ہے، یعنی کھانے پینے والی چیزیں ربا ہی ہوتا ہے اس میں، صرف یہ کہ جب وہ ناپنے کے مقدار تک پہنچ جائے اور برابری سرابری ثابت ہو جائے۔ لیکن احناف کے پاس کیا ہے کہ ربا کا ثبوت صرف اس وقت میں ہوگا جبکہ وہ کیلی ہو، اور کیل کا تعلق کب ہوگا؟ جبکہ وہ ناپی جانے والی ہو۔ تو ایک ڈبے میں آنا نصف سا سے کم میں ربا کا تصور نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے آ چکا نہیں، آ چکا ہے، کیونکہ سب سے چھوٹا پیمانہ کیا تھا؟ نصف سا ہی تھا۔ آگے دیکھیں، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ، فلس بولتے ہیں سکہ، اسی سے فلوس جمع، ایک سکے کی بے دو سکوں کے بدلے جائز ہے ان دونوں کے عین کے ساتھ، یہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا خیال ہے۔ ایک تو ہے ثمن، ثمن کون سا ہوتا ہے؟ دینار اور درہم۔ دینار جو ہے بڑا سکہ ہوتا ہے، اس کے 20 مثقال، کتنے کی مثقال ہوتے برحال، اور درہم بھی ایک سکہ ہوتا ہے، تو اس کی ایک مالیت ہے، یہ دونوں ثمن ہونے کے ناطے ہیں۔ لیکن درہم سے کم جو ہے فلوس بول کے چلتے ہیں، کون سے؟ سونے، وہ کیا کہتے ہیں، تانبے کے، پیتل کے سکے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ فلوس بولتے ہیں، فلس فلوس۔ جیسے آج کل اپنے پاس جو 1 روپے کا سکہ آ رہا، پہلے جو ہے 10 پیسے کے بھی آتے تھے، 5 پیسے کی بھی آتے تھے ہمارے بچپن میں، بعد میں 20 پیسے کے ہوئے، 4 آنے کے، بہت چلتے رہے۔ اب جو وہ سب ختم ہو گیا، 1 روپے کا بچا ہوا ہے، 2 روپے کا چل رہا، 5 روپے کا بھی چل رہا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ فلس ہے، اس کو ثمنیت نہیں مان رہے ہیں۔ کیا نہیں مان رہے ہیں؟ ثمنیت نہیں، بلکہ صرف آپس میں ایک دوسرے کو ثمن کے درجے میں لیا اور دیا جا رہا ہے، ثمنیت نہیں مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا تبادلہ جو ہے کمی زیادتی کے ساتھ صحیح بولتے ہیں۔ چلو سمجھ میں آئے گا نا سب؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں، یہ بھی ثمنیت کے برابر ہے، لہذا کمی زیادتی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ احناف کیا مانتے ہیں؟ احناف ثمنیت کو تو معیار نہیں قرار دیتا نا، احناف کیا کہتے ہیں بھائی؟ تولی جانے والی، ناپی جانے والی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سکوں کو تولنے کا، ناپنے کا رواج نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ناپتے تو نہیں، سکوں کو تولتے ہیں۔ کب تولتے ہیں؟ اس کی ایک مقدار آنے پر تولتے ہیں، 1 کلو 2 کلو جیسا، اس سے کم میں تولنے کا نہیں۔ پھر دینار و درہم کو، دینار و درہم کم سے کم بھی تولتے ہیں، کیونکہ دینار جو ہے تولنے کا ہی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، اس کا وزن ہے۔ اسی طرح درہم کا ایک وزن ہے باضابطہ، اسی وزن کا جو ہے کوئی دوسری چیز اس کے برابر رکھ کے دی جاتی ہے، تو وہ خاص طور پر وزن موجود ہے دینار اور درہم۔ لیکن یہ فلس جو ہے اس کا وزن موجود نہیں ہے، لہذا ایک فلس دو فلس کے بدلے میں لیا اور دیا جا سکتا ہے، اس کی کچھ شرطیں وہ آگے ذکر کر رہے ہیں ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے پاس۔ وقال محمد لا يجوز، محمد کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ثمنیت کل کے اصطلاح سے ثابت ہے، کل مانے تمام لوگوں کے اتفاق سے، اصطلاح میں تو اتفاق، اتفاق سے ثابت ہو گیا۔ فلا تبطل باصطلاحہما، لہذا نہیں وہ باطل ہوگی ان دونوں کا اتفاق کر لینے سے، وہ دونوں اتفاق کر کے اس کو ثمنیت کی حد سے نکال دیے تو وہ لوگوں کا اتفاق باطل نہیں ہوتا، یہ ثمن ہی باقی رہے گا۔ وَإِنَّمَا بَقِيَتْ أَثْمَانًا، اور وہ اسمان ہی باقی رہیں گے، لا تتعین، جو متعین نہیں ہوتے، جو متعین نہیں ہوتے۔ ثمن ہے تو متعین نہیں ہوتا، ثمن ہے تو متعین نہیں، جب متعین نہیں ہوتا تو کمی زیادتی کے ساتھ جائز نہیں ہوگا۔ کما اذا کان بغیر اعیانہما، یہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ ان دونوں کے اعیان کے بغیر ہو، متعین کرے بغیر۔ انف یا ابو حنیفہ اور ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ متعین کرے بغیر، اور ثمن کو ثمن کے بدلے میں رکھ دیا، وہ فلس کو فلس کے بدلے میں رکھ دیا جائے تو بے نہیں ہوگی بولتے ہیں۔
مثال کے طور پر متعین کرے بغیر میں یہ بولا کہ میں ایک سکہ تم کو دوں گا، دے دیا، انہیں بولا کہ میں 2 سکے تم کو دے دیا، تو یہ بیع صحیح نہیں ہے، جیسا بولتے ہیں احناف، ابو حنیفہ اور ابو یوسف۔ ویسے ہی امام محمد کیا کہتے ہیں کہ اگر متعین کر کے بھی ایک سکے کے بدلے میں 2 سکے لیا جائے تو بیع صحیح نہیں ہوگی۔ وہ کبیع الدرہم بالدرہمین، اور جیسا کہ ایک درہم کی بیع 2 درہم کے بدلے تو کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک درہم باضابطہ ایک وزن ہے، اس وزن کے بدلے برابر وزن کا ایک درہم ہی ہونا چاہیے، 2 درہم بھی نہیں آ سکتے۔ ولہما، لیکن ابو حنیفہ اور ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ ثمانیت ان دونوں کے حق میں یہ ان دونوں کی اصطلاح سے ثابت ہوئی ہے، اصل فلس میں ثمانیت نہیں ہے، اصل فلس میں سونا چاندی وہ نہیں ہے، دوسرے سکے ہیں، اس میں ثمانیت ہے ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کوڑیوں کے بدلے خریدنا، جیسا کہ جو کسی اور چیز کے بدلے میں خریدنا، تو ثمانیت نہیں ہے وہ۔ سکے کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے سکے، صرف اس کو جو ہے ثمن کے درجے میں وہ دونوں آپس میں خرید و فروخت کرتے وقت میں لا لیتے ہوتا ہی ہے۔ اذلا ان دونوں کی دلیل یہ کہ ثمانیت ان دونوں کے حق میں ثابت ہوتی ہے ان دونوں کے اتفاق کرنے سے۔ اذلا ولایت للغیر علیہما، اس لیے کہ کوئی ولایت نہیں ہے غیر کے لیے ان دونوں پر۔ فتبطل باصطلاحہما، پھر جب وہ لوگ جو ہے اپنے اتفاق سے اس ثمانیت کو باطل کے لیے تو باطل بھی ہو جاتی۔ دونوں جب کاروبار کرتے ہیں سکے دینے اور لینے کا تو ان کے سمجھ لینے سے ثمانیت بنی، پھر ایک سکے کے بدلے میں دوسرا سکہ جب دونوں دے لے رہے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ دونوں کیا کریں، ثمانیت کو باہر نکال دیے ہیں، ثمانیت کو کیا کرے ہیں، یہ بولا جا رہا ہے۔ اور جب تو باطل ہو جاتی ہے ان دونوں کے اتفاق کرنے سے ثمانیت، اور جب ثمانیت باطل ہو گئی تو وہ متعین کرنے سے متعین ہو گئے ہیں، متعین کرنے سے متعین ہو گئے ہیں، یعنی ایک سکہ ادھر سے دیا، ادھر سے 2 سکے انہیں دے دیا تو متعین ہو گئے، یا بتا دیا یہ سکہ ہے، ادھر سے انہیں 2 سکے بتا دیا تو بھی متعین ہو گئے۔ ولا يعود وزنيا، اور وہ وزنی باقی نہیں رہیں گے، وزنی بن کر نہیں لوٹیں گے، اس کو وزن ہی نہیں مانیں گے۔ آپ بولیں گے وزن رہتا نا اس کا، مگر اس وزن کو تولا نہیں جاتا، وزن کے پیمانے تک جب تک نہیں آئے وہ سکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اس وقت تک اسے وزن ہی نہیں مانتے ہیں، عدد ہی ماننا پڑے گا، بقیہ اصطلاح کے باقی رہنے کی وجہ سے عددی پر۔ اذ فی نقضی فی حق العدد فساد العقد، اس لیے کہ اس کے توڑنے میں عدد کے حق میں تو عقد ہی فاسد ہو جائے گا، حالانکہ یہ دونوں عقد کر رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ عقد کو یہ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں، تو یہ سکوں کو کیا مانیں گے یہ لوگ، عددی مانیں گے۔ یا ایسے ہی ہوگا جیسا کہ اخروٹ عددی ہے، اسی طرح انڈا عددی ہے، 2 انڈوں کے بدلے میں 1 انڈا جیسا لیا جا سکتا ہے، ایسے ہی ایک سکے کے بدلے میں 2 سکہ لیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، جو دینار و درہم نہ ہو، سونے چاندی کے سکے نہ ہو، دوسرے تانبے کے، پیتل کے، نکل کے، کچھ بھی۔ فصار کالجوزۃ بالجوزتین، یہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ ایک اخروٹ 2 اخروٹوں کے بدلے، برخلاف نقود کے، نقود یعنی سونا چاندی، یہ خلقتاً ثمانیت کے لیے پیدا کیے گئے، وہ چھوٹا سا چھوٹا رہے تو بھی اس کے بدلے میں زائد نہیں ہو سکتا زیادہ، سمجھ میں آ گیا نا سب، برخلاف نقود کے، اس لیے کہ وہ پیدا ہی ہو گئے ہیں خلقتاً ثمانیت کے لیے، اور اس کے برخلاف کے جبکہ وہ دونوں بغیر اعیان کے ہوں۔ بغیر اعیان کے مطلب یہ ہے کہ خالی بتائے نہیں، میں ایک سکہ بول لیے زبانی طور پہ، میں ایک سکہ دیا، انہیں بولا میں 2 سکہ دے دیا اور بے ہو گئی، مان لے کے چل رہا ہے۔ یا اسی طرح پر جو ہے انہیں ایک سکہ اب دیا، ایک مہینے کے بعد جو ہے انہیں 2 سکے دے گا، تو یہ بھی جو ہے ادھار کی بے ادھار سے ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے نا جنس جب ایک ہوتی ہے تو ادھار کی بے بھی جو ہے جائز نہیں رہتی، سمجھ میں آ گیا نا سب۔ ہاں کیل نہ ہو لیکن جنس ہو، ایک جنس کی چیزیں، تو ادھار جائز نہیں۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب جو ہے 2 وصفوں میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے، ایک وصف باقی رہے، تو اس وقت جو ہے کمی زیادتی تو جائز رہتی ہے لیکن ادھار جائز نہیں رہتا ہے، اور بخلاف صورت کے جب کہ وہ دونوں بغیر معین ہو، اس لیے کہ وہ کالی بالکالی ہے، یعنی ادھار کی بے ادھار کے ساتھ ہو جاتی ہے، وقد نہی عنہ، اور اس سے منع کیا گیا ہے، وہ بخلاف ما اذا كان احدهما بغیر، یعنی اور بخلاف صورت کے بھی جب کہ جو ہے اس میں سے ایک متعین ہو دوسرا متعین نہ ہو، یعنی ایک آدمی تو اب دے دیا اور ان 2 سکے بعد میں دے گا تو متعین نہیں ہے، وہ 2 سکے متعین نہیں ہے، اس لیے کہ جنس اس کے انفراد کے ساتھ نسا کو حرام کرتی ہے، ادھار دینے لینے کو حرام کرتی ہے۔ جب ایک جنس کی چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہو، چاہے وہ کیلی اور وزنی نہ بھی ہو، تب بھی ادھار حرام ہے۔ تو یہ کیلی اور وزنی میں تو نہیں آتے لیکن ادھار کرنے کی اجازت نہیں رہتی کیونکہ جنس ایک رہتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ یہ جو سکوں کا آپس میں تبادلہ ہے کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے، بولنا چاہتے ہیں، لیکن قول کے اعتبار سے دیکھا گیا تو امام محمد کا مان لینا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ سکوں کا تبادلہ جائے تو پھر نوٹوں کا تبادلہ بھی جائز ہونا پڑتا ہے، کیونکہ نوٹ بھی سونا چاندی نہیں ہے، تو ہم کیا بولیں گے پھر
یہ سونا چاندی کا عوض ہے، بدل ہے، لہذا امام محمد کے قول کے حساب سے ہی اس کو سونا چاندی ہی مان کے چلنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔